बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ सारी जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बंद की हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया है कि मरीम नवाज़ ने अपने बेटे की शादी के हवाले से जो सियासी सरगर्मियां वो बंद की हैं, लेकिन जो अंदर के ज़राए हैं और ये लीगी ज़राए हैं उनकी तरफ से जो अहम तफसीलात सामने आई हैं और अहम इंकशाफात किए गए हैं कि मरीम नवाज़ क्यों खौफज़दा हैं और वो क्यों मंजर आम से गायब हो गई हैं और उनका ट्विटर अकाउंट भी काफ़ी दिनों से बंद है। मामला क्या है, बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे एहसन इकबाल का एक अनोखा कारनामा सामने आया है और पहली दफ़ा एहसन इकबाल को जवाब दिया है इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जहां अपनी अना की बात आती है तो वहां माफ़ नहीं करता और इलेक्शन कमीशन ने गुस्से का इजहार किया है और मुंह तोड़ जवाब दिया एहसन इकबाल को। ये एक अनहोनी हुई है लेकिन हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ जो शरीफ ख़ानदान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया गया था और 3 चैनल्स ने ये सारे का सारा ड्रामा रचाया था, उस ड्रामे का आज बड़ा ड्रॉप सीन हुआ है और ये वो था कि शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग और शहबाज शरीफ और उनकी फ़ैमिली को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया और मुख्तलिफ चैनल्स पर शरीफ ख़ानदान ने यह ख़बर चलाई थी और उन चैनल्स के ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई के लिए एक दरख्वास्त दी गई थी और उन दरख्वास्तों पर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और चेयरमैन पैमरा ने बड़ा अहम हुक्म जारी किया। वो तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, जो एक दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाक़या सियालकोट में पेश आया, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है और जिस तरीके से एक गैर मुल्की को कत्ल किया गया, इंसानियत सोज सलूक किया गया। अब बात कुछ भी हो, उसके पीछे वजह कुछ भी हो, अगर तो कहीं को ब्लास्फेमी का मामला था, कहीं पे उसने गुस्ताखी की थी, तो कानून हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि रियासत के होते हुए, रियासती कवानीन के होते हुए, ना हमें शरीयत इस बात की इजाज़त देती है ना कानून इस बात की इजाज़त देता है कि जब रियासत मौजूद है, रियासत में कवानीन मौजूद हैं, इस्लामी कवानीन भी मौजूद हैं और कई लोगों को सज़ाए मौत तक सज़ाएँ भी हुई हैं, ऐसे में आप किसी को इस तरह से सरेआम आप करते हैं और वो भी किसी गैर मुस्लिम को, और आप उसको जला देते हैं और पूरी दुनिया में आप इस्लाम का और पाकिस्तान का मजाक बनवाते हैं और आप ख़ुद बेसिकली इस्लाम और पाकिस्तान की तौहीन कर रहे होते हैं और ये एक जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस वाक़या पर नोटिस लेते हुए जो ये वाक़या पेश आया है सियालकोट में, उस पर कार्रवाई का हुक्म जारी किया और उस कार्रवाई में 50 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया है आईजी पंजाब की तरफ से। और आईजी पंजाब ने कहा है कि हम सारी जो कार्रवाई है उससे वज़ीर-ए-आज़म को भी आगाह करेंगे और इसमें जो जो मुलव्वस थे, और आग लगाने वाले 2-4 लोग ही होते हैं, बस फिर वो एक दफ़ा आग लगा देते हैं और हमारे यहाँ फिर उस आग को बुझने कोई नहीं देता। हर शख्स उस आग में जाकर उसको मज़ीद भड़काता है और उसमें फिर जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, बदनामी होती है, तौहीन होती है और वही कुछ हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाने का हुक्म जारी करते हुए कहा कि गैर मुल्कियों की जान और माल की हिफाजत रियासत की ज़िम्मेदारी है। देखिए, हमारा दीन ये कहता है कि किसी एक इंसान का कत्ल जो बेगुनाह है उसका कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हमारा दीन ये नहीं कहता कि किसी एक मुसलमान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, बल्कि हमारा दीन कहता है कि इंसान का कत्ल। जब आप ख़ुद काजी बन जाएं, जब आप ख़ुद कहें कि अच्छा इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है और उसकी ये सज़ा है, काजी भी आप बन जाएं, गवाह भी आप बन जाएं, आप ख़ुद ही उसको सज़ा सुना दें, ख़ुद ही आप रियासत बन के उस सज़ा पर अमल दरामद करें, तो फिर निज़ाम नहीं चलता, फिर इस तरह निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं समझता हूँ कि ये एक दिल दहला देने वाला वाक़या और इसके ऊपर जो हुकूमत है उसको देखना चाहिए और हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरह से मुआफ़ी के जो तलबगार या मुआफ़ी के काबिल लोग नहीं हैं। दूसरी तरफ जो मामला है एहसन इकबाल का, वो बड़ा दिलचस्प है। एहसन इकबाल का जो मामला है और एहसन इकबाल के हवाले से 2-3 चीज़ें जो सामने आई। एहसन इकबाल का जो अपना वोट है वो नारोवाल में नहीं है, बल्कि एहसन इकबाल का जो वोट है वो लाहौर में है। अब एहसन इकबाल ने किया क्या? एहसन इकबाल ने फ्रॉड ये किया कि उसने अपना जो शनाख्ती कार्ड है उस पर परमानेंट एड्रेस भी और जो हाल मुकीम जो करंट एड्रेस है रिहाइश के लिए वो भी लाहौर का मेंशन किया हुआ है अपने शनाख्ती कार्ड पे।
اب ایک بندہ جو نارووال کے لوگوں کو اپنا کا ریپریزنٹیٹیو بنتا ہے اور یہ کلیم کرتا ہے کہ میں نارووال کے لوگوں کا ریپریزنٹیٹیو ہوں، وہ بندہ جب اس کا اپنا شناختی کارڈ لاہور کا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا جو ووٹ ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا، وہ ٹرانسفر ہو جائے گا وہاں پر جہاں پر شناختی کارڈ اس کا ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو الیکشن کمیشن کا جواب سنا دوں۔ جو ان کی طرف سے جو بات کی گئی ہے اور ان کی طرف سے جو موقف اٹھایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بڑی زیادتی کی ہے اور الیکشن کمیشن نے جو میرا ووٹ تھا وہ یہاں سے اٹھا کے میرا ووٹ انہوں نے لاہور میں منتقل کر دیا، حالانکہ میرا ووٹ اور میں نے کبھی کوئی درخواست نہیں دی۔ اس پر الیکشن کمیشن نے ایک جواب دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے، الیکشن ایکٹ کے تحت جو معاملہ ہے ووٹ کا، اس کے تحت جہاں آپ کا شناختی کارڈ ہوگا، چاہے آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہو یا آپ کا ٹیمپریری ایڈریس ہو، وہاں پر آپ کا آٹومیٹیکلی منتقل ہو جائے گا، کیونکہ 2017 کا قانون آپ نے بنایا ہے۔ جو قانون آپ نے بنایا ہے پھر آپ اس کے ذمہ دار بھی ہیں، پھر آپ کو اس کے بارے میں جواب بھی دینا پڑے گا اور آپ کو ہی یہ سارے معاملات سامنے آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے احسن اقبال کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ سیکشن ہے، یہ الیکشن ایکٹ ہے، اس میں یہ لکھا ہے، وہ ریلیونٹ انہوں نے پیج بھی شیئر کر دیے اور احسن اقبال کو کہا کہ جو قانون آپ نے بنایا ہے ہم تو پابند ہیں اس قانون پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے، اس وجہ سے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، اس وجہ سے آپ کا جو ووٹ ہے وہ نارووال سے چلا گیا ہے، جو آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے لاہور کی، جہاں کا آپ کا ایڈریس ہے۔ اچھا، یہاں الیکشن کمیشن کی بدنیتی نظر آتی ہے۔ انہوں نے انا میں آ کے احسن اقبال کو جواب تو دے دیا، لیکن ایک چیز میں نے یہاں سے نوٹ کی اور وہ یہ ہے کہ این 133 میں پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کا تجویز کنندہ، اس کا شناختی کارڈ تھا این 133 کا، اس کا ایڈریس، اور اس کا ووٹ تھا این 130 میں۔ اگر 2017 کا یہ جو ایکٹ ہے جس کو ریفر کر رہا ہے الیکشن کمیشن کہ جہاں آپ کا پرماننٹ یا ٹیمپریری ایڈریس ہوگا وہاں پر آپ کا ووٹ ٹرانسفر ہو جائے گا، تو کیا یہ جو قانون ہے وہ اس تجویز کنندہ پر لاگو نہیں ہوتا تھا؟ وہاں پر تو الیکشن کمیشن نے پورا زور لگا دیا، پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو ہر حال میں وہ چاہتے تھے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کروایا جائے، اور یہاں جب انا کی بات آئی تو الیکشن کمیشن اپنا بھانڈا خود پھوڑ بیٹھا اور احسن اقبال کو وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، معاملہ یہ نہیں، معاملہ وہ ہے۔ پھر جو پیمرا کو ایک درخواست دی گئی، شایان علی ایک لنڈن میں ایک پاکستانی ہیں، ایک سوشل ورکر ہیں، ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، ایک ینگسٹر ہے جو وہاں پر شریف خاندان اور پاکستان سے لوٹ کر جو دولت لے کر گئے ہیں ان کے حق کی وہاں پر جنگ لڑ رہا ہے، ان کے خلاف، پاکستانیوں کے حق کی اور مافیا کے خلاف وہاں پر ایک جنگ لڑ رہا ہے۔ اس نے اپنے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کے ذریعے پیمرا کو ایک درخواست دی کہ شریف خاندان نے، شہباز شریف نے ایک فراڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کی طرف سے جو ان کے اکاؤنٹس سیز کیے گئے تھے، اور بعد میں انہوں نے اپنی تحقیقات کی، جو کہ ٹرائل نہیں تھا بلکہ ان کی ایگزیکٹو جو اتھارٹی ہے انہوں نے تحقیقات کی، اور تحقیقات کے بعد انہوں نے اوپن کر دیے، دوبارہ بحال کر دیے ان کے اکاؤنٹس، جس کو انہوں نے یہاں پر میڈیا پہ چلوایا کہ ان کو صادق اور امین مقرر کر دیے، منی لانڈرنگ کے الزامات تھے، حکومت کی طرف سے ثبوت دیے گئے، حکومت اس میں شکایت کنندہ تھی اور بری ہو گئے۔ اب اس پر جو دنیا ٹی وی ہے اور جیو جنگ نے تماشا کھڑا کر دیا اور ایکسپریس بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پیمرا کو درخواست دی گئی کہ ان تین چینلز نے جھوٹی خبر چلا کے ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور کرپٹ مافیا کا جو میسج ہے وہ قوم کو دینے کی کوشش کی ہے اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پیمرا چیئرمین کی صدارت میں اجلاس ہوتا ہے، اظہر صدیق صاحب خود پیش ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو معاملہ ہے ایکسپریس نیوز کی طرف سے منصور علی خان اینکر پیش ہوتا ہے، اور جیو کی طرف سے درخواست دی جاتی ہے کہ ایڈجرن کیا جائے، اور دنیا ٹی وی بھی کہتی ہے کہ ہمیں جواب کے لیے ٹائم دیا جائے۔ جب منصور علی خان سے پوچھا گیا کہ ایکسپریس پر آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو کسی اور چینلز پر سنا تھا، فلاں چینلز ہیڈ لائنز دے رہا تھا تو ہم نے بھی اس کے اوپر پروگرام کر دیا اور ہم نے بھی اس کے اوپر نیوز چلا دی۔ تو ان کو کہا گیا کہ خدا کا خوف کریں، کچھ شرم کریں،
کیا آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنا بڑا بلنڈر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بغیر تحقیق کے آپ نے خبر چلا دی، کیونکہ جیو خبر چلا رہا ہے یا دنیا ٹی وی خبر چلا رہا ہے، تو وہ جو خبر چلائیں گے آپ چلا دیں گے بغیر ویریفیکیشن کے۔ آپ کی اپنی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، آپ کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کا تو جواب کوئی نہیں تھا، بے شرمی کی جو حد ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ منصور علی خان نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، تو پیمرا نے کہا کہ آپ نہ صرف اس کی وضاحت دیں گے اپنے چینل پر بلکہ وہاں پر آپ معافی بھی مانگیں گے۔ اس صورت میں آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے کہ آپ معافی بھی مانگیں اور آپ جو ہے وہ اپنی وضاحت بھی اپنے چینل پر دیں گے۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، ان کی حد تک کیس کو ڈسپوز آف کر دیا گیا، اور اس میں انہوں نے جو شریف خاندان کی وکالت کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہیں، ان کو معافی مانگنا پڑ گئی ہے آج پیمرا کے سامنے۔ دوسری طرف جو دنیا اور جیو کا معاملہ ہے، اگلی جو میٹنگ ہوگی اس میں ان کے کیس کو دوبارہ ٹیک اپ کیا جائے گا، اور اس میں الٹیمیٹلی انہوں نے بھی معافی مانگنی ہے۔ تو کیا شریف خاندان معافی مانگے گا اتنے بڑے جھوٹ پر کہ جب میڈیا چینل معافی مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ ان آرڈرز میں تو کوئی بات نہیں تھی، میں نے آپ کو ان آرڈرز کے ایک ایک لفظ کو پڑھ کے سنایا تھا، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ دوسری طرف مریم نواز نے جو یہ کہا ہے کہ میں 15 روز کے لیے سیاست سے دور جا رہی ہوں، اور میں سیاست میں اس وجہ سے نہیں رہوں گی کیونکہ جو میرے بیٹے کی شادی ہے، لیکن لیگی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کی جو آڈیو سکینڈل ہے اس میں وہ ان کو اتنی سبکی اٹھانا پڑی ہے، مسلم لیگ نون کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ پریشر تھا، مسلم لیگ نون کے اندر سے بہت زیادہ پریشر تھا، وہ اپنی سرگرمیوں کو روکنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ اور جو آڈیو ہے جب اعتراف کر لیا تو اعتراف کے بعد پھر جو پوری مسلم لیگ نون اندر کی مسلم لیگ نون ہے وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ شہباز شریف نے اس معاملے کو اٹھایا، اور ساتھ جو میر شکیل اور دنیا نیوز کے حوالے سے جو سب چیزیں سامنے ہیں اس کے اوپر بھی بڑا ریاکشن کیا گیا۔ ان آڈیوز کی بنیاد پر نون لیگ بیک فٹ پر چلی گئی، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ آزادی صحافت پر ایک حملہ قرار دیا گیا ہے اور صحافی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، تو مریم نواز کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ پیچھے ہٹتیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز کو شٹ اپ کال دی گئی ہے، مریم نواز ڈر گئی ہے۔ شہباز گل نے بھی کہا ہے کہ یہ اس وجہ سے خاموش ہوئی ہے کیونکہ آگے ایک اور آڈیو آنے والی ہے، اور جاوید چودھری کہتا ہے ایک اور ویڈیو آنے والی ہے اس تنظیم سازی کی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ پنگا لے تو بیٹھی ہے لیکن اوقات نہیں تھی، اور ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی جن کے خلاف یہ پنگے لینا چاہتی ہیں، ان کے پاس تو سارا کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مریم نواز خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئی ہیں اور وہ معافی تلافی چاہتی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کہاں جاتا ہے۔ وہ جو آڈیو شہباز گل کہہ رہا ہے، جاوید چودھری جس ویڈیو کی بات کر رہا ہے، وہ کب منظر عام پر آتی ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔